السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین حضرات، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون اور برکت کیوں کم ہو گئی ہے؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بے وجہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور دلوں سے سکون تو غائب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ سب صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں، خاص طور پر واش روم میں ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے وہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے بیان میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اگر واش روم میں موجود ہوں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایک اضافی پوائنٹ بھی ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اینڈ تک جڑے رہیے گا کیونکہ لاسٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنے والے ہیں۔ پہلا نقطہ، واش روم میں تصاویر اور مجسمہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں تصویریں اور کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ خود سوچئے، اگر گھر کے عام کمروں میں تصویروں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو واش روم میں لگی ہوئی تصویروں یا وال پیپرز کی وجہ سے تو معاملہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ آج کل لوگ ڈیزائننگ کے شوق میں دیواروں پر تصویری جانوروں کے اسٹیکر یا ڈیکوریشن کے لیے مجسمے رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں ناپاک جگہ کو مزید ناپاک بنا دیتی ہیں اور فرشتے وہاں قدم نہیں رکھتے۔ دوسرا نقطہ، موبائل فون پر قرآن یا نعت سننا۔ آج کے دور میں موبائل پر ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور بعض لوگ تلاوت یا نعت لگا کر واش روم میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ قرآن اور دینی کلام کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے صرف پاکیزہ حالت اور پاکیزہ جگہ پر ہی پڑھیں یا سنیں۔ اگر ناپاک جگہ پر قرآن کی آواز گونجے تو یہ رحمت کو بھگا دیتی ہے اور شیطان کو خوش تو کر ہی دیتی ہے۔ لہذا ہمیشہ خیال رکھیں کہ واش روم میں داخل ہوتے وقت موبائل پر کوئی دینی آڈیو نہ چلا۔ تیسرا نقطہ، تعویذ اور وظائف واش روم میں رکھنا۔ اکثر گھروں میں بچے یا بڑے تعویذ پہنتے ہیں، لیکن جب واش روم میں جاتے ہیں تو وہ تعویذ اتار کر وہیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی شدید بے ادبی ہے۔ یاد رکھیں، تعویذ پر اکثر کلام اللہ لکھا ہوتا ہے، اور اگر یہ واش روم میں پڑا ہو تو رحمت کے فرشتے فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر قرآن کے الفاظ رکھنا برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور پریشانیوں کے دروازے تو کھول ہی دیتا ہے۔ چوتھا نقطہ، واش روم میں گندگی جمع کرنا۔ اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے گھروں کے واش روم کو اکثر کچرا گھر بنا دیتے ہیں۔ پرانے کپڑے، ٹوٹے جوتے، بوسیدہ سامان یا کچرے کے تھیلے ہم وہیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ جنات اور شیاطین کا ٹھکانہ بھی بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، گندے واش روم میں برکت کبھی نہیں اتر سکتی۔ پانچواں نقطہ، خوشبو اور عطر واش روم میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو خوشبو پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو پسند فرماتے تھے، لیکن اگر ہم پرفیوم یا عطر واش روم میں رکھ دیں تو یہ خوشبو کی بے قدری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدبو کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خوشبو کو محفوظ کرنے کی۔ رحمت کے فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خوشبو ناپاک جگہ پر رکھی ہو تو یہ برکت کے بجائے بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے۔ چھٹا نقطہ، واش روم میں فضول وقت گزارنا۔ یہ غلطی تقریباً سبھی کرتے ہیں۔ لوگ فون ساتھ لے جاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں اور غیر ضروری وقت گزار دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ واش روم میں صرف ضرورت پوری کرنے جائیں، دعا پڑھیں اور جلدی باہر نکل آئیں۔ یہاں جتنا زیادہ وقت گزارا جائے، شیطان اتنا زیادہ قریب آتا ہے اور رحمت کے فرشتے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ نصیحت، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر و مادہ شیطانوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اپنے واش روم کا جائزہ لیں۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی وہاں موجود ہے یا آپ فضول وقت گزارتے ہیں تو فوراً یہ عادت ختم کریں۔ اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں، قرآن اور دین کا ادب کریں اور رحمت کے فرشتوں کو بلائیں۔ یقین مانیں جب فرشتے آئیں گے تو آپ کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت بھر جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت اور برکتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر غفلت اور ہر گناہ سے بچائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والے اسلامی بیانات اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔